حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے سلیمان اللہ تبارک و تعالی آپ کو 3 چیزیں پیش کرتا ہے, آپ اس میں سے کیا پسند کریں گے؟ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم دیتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ بادشاہت دیتا ہے. علم اور بادشاہت میں آپ کون سی چیز کو قبول کریں گے؟ اور تیسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت دیتا ہے, عزت ہے, بادشاہت ہے اور علم ہے, تینوں میں سے کون سی چیز آپ نے پسند کرنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو علم چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو قبول کر لیا تو جبریل امین نے عزت اور بادشاہت سے کہا کہ چلو چلو اب تم واپس چلو اللہ کی طرف. تو دونوں نے کہا کہ اللہ کا ہمیں حکم ہے, جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو ارشاد فرمایا تھا جدھر علم ہو جائے گا اس کے ساتھ تم لوگوں کو بھی جانا پڑے گا. تو چونکہ سلیمان نے علم کو پسند کر لیا, قبول کر لیا, تو اب عزت بھی یہی رہے گی اور بادشاہت بھی یہی رہے گی. پھر سلیمان علیہ السلام کو کتنی عزت ملی کہ جنات ان کے تابع ہو گئے. حضرت سلیمان کو کتنی عزت ملی, پریاں ان کی تابع ہو گئی. سلیمان کو کتنی عزت ملی, ہوائیں ان کے تابع ہو گئی. تو پتا چلا علم کیا چیز ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جاہل اپنے وطن میں بھی اجنبیوں کی طرح رہتا ہے, جاہل اپنے وطن میں بھی اجنبیوں کی طرح رہتا ہے, اور اہل علم دوسرے غیروں کے درمیان بھی اپنے ہم وطنوں کی طرح رہتا ہے. اگر اس منظر کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کتنے دور دور سے اہل علم آتے ہیں, لیکن ہم ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں. ان کے جانے پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم کوئی بہت بڑے علامہ تو نہیں ہیں, لیکن جب ہندوستان بھر میں کہیں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. گھر کے بستر جو لوگ اپنے بچوں کے لیے نہیں نکالتے وہ ہم لوگوں کے لیے لوگ نکال کر کے لاتے ہیں. وہ پلیٹیں جس میں وہ لوگ کھانا خود نہیں کھاتے, نئی نئی پلیٹیں ہمارے لیے نکال کر کے لاتے ہیں. بتائیے یہ کتنے کرم کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ اہل علم کے لیے, میرے لیے نہیں, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, میں تو آپ کا خادم ہی ہوں. لیکن بات بتا رہا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے, اگر دنیا میں دولت حاصل کرنا ہے تو علم کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگی. علم دین بھی اور علم دنیا بھی, لیکن علم دین کو اولیت حاصل ہے, علم دین کو جو ہے وہ سبقت حاصل ہے, علم دین کو پرائرٹی دینی چاہیے. اس لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, جج بنا دیا, بہت پائلٹ بنا دیا, لیکن اس کو علم دین نہیں سکھایا تو وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا, وہ ماں باپ کے حقوق نہیں جانے گا, وہ لوگوں پہ ظلم کرے گا, وہ لوگوں پہ زیادتی کرے گا. آپ نہیں دیکھتے ابھی آج کل جو ہے ٹی وی نیوز پر جو ہے کتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے, کتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے. ایک عورت 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر اس کو طلاق دی گئی. ابھی کل پرسوں میں خوب چل رہی تھی اور خوب ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے, اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ 3 طلاق اسلام کا آئین نہیں ہے, اسلام کا قانون نہیں ہے. اس کو کسی نے طلاق دے دیا, اس کے شوہر نے, تو اپنے شوہر کی ضد میں آ کر وہ عورت اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی. اور ٹی وی اینکرز ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کو لے کر کے. میں تو کہتا ہوں کہ مولویوں کو تو ٹی وی پر جانا ہی نہیں چاہیے بحث میں حصہ لینے کے لیے. ان لوگوں سے, اینکروں سے یہ پوچھنا چاہیے مرد عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں, وہ کون عورت ہے جو اکیلی بیوی تھی اور اس کے 5 شوہر تھے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ ان سے بھی تو پوچھا جائے. تمہیں مسلمانوں کی بیٹیوں سے ہمدردی ہے, ذرا اس سے بھی تو ہمدردی دکھاؤ جو اس کے 5 شوہر تھے, اور وہ رہتی کہاں تھی, وہ کس کی بیوی تھی. تمہیں مسلمانوں کی طلاق شدہ بیٹیوں سے ہمدردی ہے؟ بدبختوں, تمہیں یہ شرم نہیں آتی؟ وہ کون سی عورت ہے جس کے شوہر نے اس کو جوئے میں ہار دیا تھا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھو. لیکن علم نہیں ہے, اس لیے اس طرح کی باتیں لوگ نہیں کرتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور بات یہ ہے اسلام کے جتنے قوانین ہیں اس کے اندر حسن ہی ہے,
اس کے اندر تدبر ہی ہے، اس میں پارسائی ہے، اس میں بھلائی ہی ہے، لیکن لوگوں کو اس کی خبر نہیں، اس لیے کہ ارے اگر انسان غالب اور اقبال کے اشعار کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا تو لوگ میرے اللہ کے قرآن کی حکمتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لوگ اللہ کے کلام کی حکمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جب ان کے پاس علم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج ہمارے بچے اور بچیاں جو دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، علم روشنی، علم نور، علم مینارہ نور، علم کامیابی کا ذریعہ، علم کامرانی کا ذریعہ، علم جو ہے وہ جیل سے نکال کر تخت پر لاتا ہے، علم جو ہے عزت عطا کرتا ہے، علم شہرت عطا کرتا ہے، علم وقار عطا کرتا ہے، علم ہواؤں میں پرواز کراتا ہے، علم کے ذریعے سے دولت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے امامت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے قیادت ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے تم سے یہ نہیں فرمایا کونو مع المعلمین، کہ تم لوگ معلمین کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ اللہ فرماتا ہے کونو مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری الحوازنی لکھتے ہیں، یہ امام ابو القاسم کون ہے پتہ ہے؟ ان کی کتاب سرکار غوث الاعظم دستگیر خود پڑھتے تھے، یہ وہ امام کشیری، غوث پاک جس کی کتاب پڑھے وہ امام کشیری ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہاں کونوا مع الصادقین سے مراد، صادقین سے مراد یہاں اولیاء ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو اور ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کیوں ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جائیں، پھر بھی آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عالم ہو کر بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو پابند کیا کہ ایمان لاؤ، ایمان لانا فرض، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا بھی فرض، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہونا بھی فرض۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت میں تینوں امر ہے اور امر و وجوب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ یہ جو تینوں چیز ہے، تینوں پر عمل کرنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ ایمان لانا بھی فرض، اللہ سے ڈرنا بھی فرض، اور ولیوں کے ساتھ ہونا بھی کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ ایمان اور تقوی کے بعد ولیوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں عالم کا علم گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اس کے آگے ولی کی ولایت سہارا دیتی ہے۔ عالم کا علم نماز کے قریب لاتا ہے، لیکن ولی کی ولایت نماز کو مقبول بناتی ہے۔ عالم کا علم مسائل روزے تک پہنچاتا ہے، اور لعلکم تتقون پر ولایت پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان عبادت میں کوشش کرتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، اور ولیوں کا ساتھ اس کی عبادت کو خلوص کے درجے تک پہنچا کر قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے اہل علم جہاں ناکام ہوتے ہیں، ولی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کامیابی تک لے جاتا ہے۔